السلام علیکم۔ آپ کے ساتھ آج ریشمی کباب کی ریسیپی شیئر کریں گے۔ ملائی جیسے چکن ریشمی کباب بنیں گے۔ زبردست سی ریسیپی ہوگی۔ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کریں گے جس سے کباب جو ہیں اندر تک سافٹ جوسی سے بنیں گے۔ ریسٹورنٹ سٹائل جیسے کباب ہوں گے یا اس سے زیادہ بھی اس کو آپ اچھا گھر پر بنا سکتے ہیں، وہ بھی آپ اپنے بجٹ میں رہ کر۔ تو ریسیپی بہت آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے، تو اینڈ تک آپ نے فالو کرنا ہے اور زبردست سے کباب گھر پر بنا لینے ہیں۔ جلدی سے ریسیپی کو شروع کر لیتے ہیں۔ ریسیپی اچھی لگے تو لائک شیئر کے ساتھ آپ نے سبسکرائب ضرور کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے میں مرچوں کو چاپ کر لوں گی۔ 4 عدد ہری مرچ لی ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس چاپ کریں گے۔ ہری مرچ سے اس کے اندر بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ اور ساتھ ہی اب یہاں پر میں اس میں چکن ڈال دوں گی۔ بون لیس چکن استعمال کریں، آدھا کلو یہ چکن ہے۔ میں نے یہاں پر بریسٹ پیس لیے ہیں، آپ چاہیں تو تھائی کے پیس بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب یہاں پر 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اب آپ نے اس کو اچھے سے کیما کر لینا ہے۔ 2 سے 3 منٹ اس کو ضرور چلائیں تاکہ اچھے سے یہ کیما ہو جائے۔ آپ نے یہاں پر ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، آپ لوگوں نے جو چکن استعمال کرنا ہے وہ بالکل خشک ہونا چاہیے، پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اب یہاں پر اس کے اندر مسالے ڈال دیں گے۔ 1 ٹی اسپون میں نے نمک لیا ہے، 1.5 ٹی اسپون اس کے اندر دھنیا پاؤڈر جائے گا۔ اس کے ساتھ یہاں پر سفید مرچ جو ہے 1 ٹی اسپون وہ ڈالیں گے، کالی مرچ جو ہے وہ 1 ٹی اسپون ڈالیں گے، روسٹڈ زیرہ پاؤڈر ہے 1 ٹی اسپون وہ جائے گا اس کے اندر، گرم مسالہ 1/2 ٹی اسپون ڈالیں گے۔ تو اب یہاں پر اس کو اچھے سے ایک دفعہ دوبارہ مکس کریں گے۔ 2 سے 3 منٹ مکس کریں تاکہ سارے مسالے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر چکن کا قیمہ اچھے سے ہو گیا ہے اور آپ چیک کریں یہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو آپ نے بھی قیمے کو اسی طرح سے باریک پیسنا ہے۔ آپ قیمے کو دیکھیں، میں نے یہاں پر ایک بڑے کھلے برتن میں نکال لیا ہے تاکہ اس کی مکسنگ جو ہے اچھے سے ہو جائے۔ اب اس کے اندر باقی کے انگریڈینٹس ڈال دیں گے۔ یہاں پر میں نے 2 پیاز لیے ہیں اور باریک ان کو کاٹا ہے اور کاٹنے کے بعد ان کو نچوڑ لیا تھا، یعنی ان سے آپ نے سارا پانی نکال دینا ہے۔ پیاز کے اندر پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ساتھ ہی یہاں پر ہرا دھنیا ہے وہ ڈال دیں گے۔ اب اس کے اندر یہاں پر میں کاجو کا پاؤڈر ہے وہ ڈال دوں گی۔ 10 سے 12 کاجو لیے ہیں اور ان کا پاؤڈر بنا لیا ہے۔ آپ اس کی جگہ بادام کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اور اب یہاں پر یہ چیزیں ڈال کر آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے صحیح سے، اور اچھے سے 2-3 منٹ اس کو مکس کریں تاکہ یہ ساری چیزیں قیمے کے اندر اچھے سے مکس ہو جائیں۔ اور مکسنگ آپ دیکھیں میں کس طرح سے کر رہی ہوں، اسی طرح سے آپ نے بھی اس کو دبا دبا کے اور اس طرح دیکھیں مسل کر مکس کرنا ہے تاکہ قیمہ جو ہے اچھے سے سارے اس کے اندر انگریڈینٹس مکس ہو جائیں۔ ساتھ ساتھ جو آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر رہی ہوں ان کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، اور اسی طرح جب آپ بنائیں گے تو آپ کے بھی کباب سافٹ جوسی مزیدار سے بنیں گے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر میں نے اس کی جو مکسنگ ہے بہت اچھے سے کر لی ہے۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ چکن جب آپ لوگ قیمے کے لیے استعمال کریں تو وہ بالکل خشک ہونا چاہیے، اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے، تبھی آپ کے کباب زبردست سافٹ جوسی سے بنیں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں۔ تو بس یہاں پر دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے، اور جو کاجو کا پاؤڈر اور پیاز ہم نے ڈالا تھا بالکل اچھے سے قیمے کے ساتھ مکس ہو گیا ہے۔ اب اس کے اندر اس کو سافٹ کرنے کے لیے 1 ٹیبل اسپون بٹر ڈالیں گے اور ساتھ ہی یہاں پر کریم ڈال دیں گے 3 ٹیبل اسپون۔ اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو پھر آپ 1 ٹیبل اسپون گھی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے بہت ہی اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے، بہت ہی زبردست ملائی جیسے کباب بنیں گے۔ چکن کا قیمہ روکھا ہوتا ہے تو ہم اس لیے اس کے اندر بٹر اور کریم ایڈ کر رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ بٹر کی جگہ جو ہے چربی بھی استعمال کر سکتے ہیں، چھوٹے کی دمبے وغیرہ کی آپ اس میں چربی استعمال کریں، اس سے بھی یہ کباب جو ہیں زبردست سافٹ بنتے ہیں۔ لیکن میرے پاس اویلیبل نہیں تھی اور کافی لوگوں کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہوگی، تو اس لیے میں نے یہاں پر بٹر کا استعمال کیا ہے تاکہ ہر کوئی اس کو ایزیلی بنا سکے۔ اور بٹر نہیں ہے تو گھی ڈال دیں، اور اب آپ دیکھیں اس طرح سے اس کو مسل کر مکس کریں تاکہ چکن کے ریشے کھلیں اور اچھے سے قیمہ جو ہے کمبائن ہو جائے۔ دیکھیں آپ قیمے کی کیا کنڈیشن ہوگی، یہ اچھے سے سافٹ ہو گیا۔ اب اس کو کوئلے کا اسٹیم دیں گے، تو اب اس کے اندر سینٹر میں جگہ بنا لیں گے اور اس کے بعد اس میں کوئلہ رکھ کر تھوڑا سا آئل اوپر ڈالیں گے اور اس کو کور کر دیں گے 2 منٹ کے لیے۔ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اندر۔ تو اب دیکھیں یہاں پر اس کو کوئلے کا اسٹیم مل گیا ہے، اب یہ اس سے نکال لیں گے اور اس کو ایک دفعہ دوبارہ مکس کر لیں گے۔
اب یہاں پر آپ لوگ اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو اب جو ہے مکس کرنے کے بعد فریج میں رکھیں۔ تو اب میں یہاں پر تقریباً اس کو 1 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی۔ تو یہاں پر دیکھیں قیمہ میرینیٹ ہو گیا ہے۔ یہاں پر اب کباب بنا لیں گے، تو میں نے یہاں پر سیخ لی ہے۔ اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس پینسل ہے، تو اس پر بھی آپ کباب کو شیپ دے سکتے ہیں۔ تو بس میں نے تھوڑا سا پورشن لیا ہے قیمے کا، اور اب میں اس سیخ میں ڈال کر اس کو کباب کی شیپ دے دوں گی، اور بہت آسانی سے یہ بن جائیں گے، بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے، سافٹ مزیدار سے ہوں گے۔ یہاں پر بس ہم نے اس کو شیپ دینی ہے اچھے سے، اوپر نیچے سے آپ لوگ اس کو دبا لیں تاکہ اس کو پراپر ایک شیپ مل جائے۔ قیمہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہوا ہے۔ تو بس اس طرح سے کر کر آپ نے سارے کباب بنا لینے ہیں۔ تو اب دیکھیں کباب بن گیا، سیخ سے میں اس کو نکال رہی ہوں، اور آپ چیک کریں کتنا آسانی سے سیخ سے بھی باہر آ گیا ہے، اور شیپ کتنے اچھے سے اس کو ملی ہے۔ بس اس طرح دیکھیں اب ہم نے سارے بنا لیے ہیں۔ تقریباً آپ اس مکسچر سے 14 سے 15 کباب بنا سکتے ہیں، اور سائز آپ کے اوپر ہے، اگر آپ بڑا رکھنا چاہتے ہیں بڑا رکھ لیں، اور اسے چھوٹا رکھنا چاہتے ہیں چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں، اور اب آپ اس پوائنٹ پر ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں کباب کو فرائی کروں گی۔ تھوڑا سا آئل آپ نے ڈالنا ہے، تھوڑے ہی آئل میں یہ فرائی ہو جاتے ہیں، زیادہ آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئل آپ کا جو ہے گرم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کباب کو ہم نے اندر تک پکانا ہے۔ گرم آئل میں ڈالیں گے تو اوپر سے کلر آ جائے گا، کباب اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ تو بس کباب ڈالنے کے بعد یہاں پر اس کو ہم لوگ فوراً نہیں ہلائیں گے، تھوڑی دیر آپ نے ویٹ کرنا ہے، تقریباً 1 سے 2 منٹ آپ ویٹ کریں۔ اس کے بعد آپ جب اس کی شیپ پراپر بن جائے تبھی آپ سائڈ کو چینج کریں۔ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے، ہارڈلی 7 سے 8 منٹ لگیں گے اس کو فرائی ہونے میں۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر ہو گئی ہے، میں اس کی سائڈ کو اب چینج کروں گی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے اس کی شیپ کیسے ہو گئی ہے، اور دیکھیں اب ہلکا ہلکا اس کے اوپر کلر آنا شروع ہو گیا ہے۔ تو بس جب ایک طرف سے ہو جائے بس آپ سائڈ کو چینج کر کر اس کو فرائی کرتے رہیں، لو ٹو میڈیم فلیم پر ہی بس آپ نے فرائی کرنا ہے۔ بہت زبردست اندر تک سافٹ جوسی سے یہ کباب بنیں گے۔ یہاں پر آپ کو ریسیپی اچھی لگ رہی ہو تو لائک شیئر کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت زبردست کباب بن رہے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ ریسٹورنٹس میں کھاتے ہیں سیم ویسے ہی۔ ریسٹورنٹس میں تو یہ کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں، لیکن آپ گھر پر جب بنائیں گے تو بہت زبردست بھی بنیں گے، بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسے، اور آپ کے بجٹ میں بھی ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں، ہر طرف سے اچھا سا کلر آ گیا ان کے اوپر۔ 7 سے 8 منٹ لگے ہیں دیکھیں۔ تو بس اب اس کو نکال لیں گے اور باقی بھی اس طرح بنا لیں گے۔ کباب فرائی ہو گئے ہیں، بہت ہی زبردست ریشمی کباب بنے ہیں۔ جو ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جب آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے کباب اندر تک سافٹ جوسی سے بنیں گے، اور ٹیسٹ بھی بالکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا ہوگا۔ بجٹ میں رہ کر آپ لوگ اتنے اچھے کباب گھر پر ہی بنا لیں گے۔ تو یہ ریسیپی آپ نے ٹرائی کرنی ہے، اور ساتھ اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کرنی ہے۔ آپ کباب دیکھیں کیسے اندر تک سافٹ بنے ہیں۔ ریشمی کباب کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تھینک یو۔ اللہ حافظ۔